السلام علیکم، میں محمد فاروق FSID نیوز کے ساتھ آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ Best Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories with home appliance, wholesale and retail. Raichur Road near Old RT Office, Mahbub Nagar. ریاستی حکومت کی جانب سے اردو کو ریاست کی دوسری زبان قرار کرنے کے آرڈرز کی محبوب نگر میں عملہ آوری نہیں ہو رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ ریاست کے دور اقتدار میں اردو کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ بعد ازاں جب ریاست تلنگانہ قائم ہونے کے بعد ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں اردو کی عملہ آوری کے لیے حکومت کی جانب سے تمام سرکاری دفتروں میں اردو کی عملہ آوری کرنے کا سرکولر جاری کیا گیا تھا، لیکن اردو زبان کی عملہ آوری تو دور کی بات ہے، سرکاری دفتروں کے نیم بورڈز میں زیادہ تر اردو زبان نظر نہیں آ رہی ہے، صرف تیلگو اور انگلش زبان ہی نظر آ رہی ہے، جبکہ کل 1 کروڑ روپے کی لاگت سے سینٹرل لائبریری کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ لائبریری میں لگائے گئے نیم بورڈز تیلگو اور انگلش میں ہی لکھے گئے ہیں، اردو کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ محبوب نگر کے بہت سے سرکاری دفتروں میں بھی اردو کی عملہ آوری نظر نہیں آ رہی ہے، صرف تیلگو اور انگلش زبانوں میں ہی بورڈز لگائے گئے ہیں۔ محبان اردو کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اردو کی عملہ آوری کے لیے حکومت کی جانب سے ضلع میں متعلقہ عہدیداروں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری کو پوری کریں، جبکہ ضلع مسلم لیگ صدر قدوس بیگ سے FSID نیوز اسٹوڈیو پر اردو کی نظر اندازی پر خصوصی بات چیت بھی کی گئی۔ متحدہ ریاست آندھرا پردیش کے وقت میں بھی اردو کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ بعد ازاں تلنگانہ ریاست قائم ہوا اور تلنگانہ ریاست میں بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان دیا گیا، اور جس کی عملہ آوری کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے بھی آرڈرز جاری کیے تھے کہ جس کی اردو کی عملہ آوری کرنے کے لیے، لیکن محبوب نگر میں جس کی عملہ آوری نظر نہیں آ رہے، ایسے میں مسلم لیگ کے ضلع صدر قدوس بیگ بھائی ہمارے ساتھ ہے، ان سے ہی جانتے ہیں، ایک محبان اردو بھی ہے۔ قدوس بھائی بتائیے۔ قدوس بھائی یقیناً بڑی اچھی درست بات بتائی آپ نے کہ ریاست تلنگانہ تشکیل کرنے کے بعد ریاست میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا موقف حاصل ہوا مکمل طور سے۔ متحدہ ریاست میں صرف 11-12 اضلاعوں میں ریاستی دوسری سرکاری زبان ہوا کرتی تھی اردو زبان، مگر بلکہ اب تلنگانہ تشکیل ہونے کے بعد اردو کو اس کا جائز مقام حاصل ہوا، ایسا ہمیں لگ رہا تھا۔ ماں بعد 6 سال کے بعد آج ہم مڑ کے دیکھ رہے ہیں اردو کا اس سے زیادہ بدتر حال اس دور میں ہوا ہے، جو کہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے یہ اردو زبان کا، چونکہ اردو زبان ہی نہیں، یہ زبان ایک اخلاق ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن کا نام زبان ہے، اس کے ساتھ سونتلا سلوک کیا جاتا ہے جو قابل افسوسناک بات ہے۔ قدوس بھائی، خاص طور جو ہے اردو زبان کی امپلیمنٹ کے لیے دفتروں میں آرڈرز جاری کی حکومت کی جانب سے، یہ تو دور کی بات ہے، لیکن جہاں دفترات کے تعلق سے جو بورڈز لگائے ہوئے رہتے وہاں پر بھی اردو نہیں ہے، صرف تیلگو انگلش ہی نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں بھی ایک سینٹرل لائبریری کا بھی افتتاح ہوا، اس پہ بھی جو ہے کہیں اردو نظر نہیں آ رہا بورڈ پہ۔ یقیناً اردو سرکاری زبان جو کہ دوسری سرکاری زبان کو موقف حاصل ہے، اس کے اوپر عمل آوری کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس کے اوپر سخت اقدامات کرنا چاہیے۔ دفاتر میں اردو جتنا تیلگو کا چلن ہوتا ہے اتنا بھی اردو کا اس کے ساتھ چلن ہو، نہ صرف تختیاں اردو میں لگیں، صرف سائن بورڈ ہی نہیں بلکہ وہ ہماری درخواستیں بھی وہ اردو میں وصول کرنا چاہیے انہیں، اور دفتر کے اندر ہر سیکشن میں آفیسر کے نام کے ساتھ سیکشن کا نام بھی اردو زبان میں لکھنا چاہیے۔ یہ تمام عوام کو معلوم ہونا چاہیے ریاست کی کہ اس ریاست میں 2 زبان ہے، ایک سرکاری تیلگو زبان ہے، دوسری سرکاری زبان اردو زبان ہے، اور اس کے اوپر عمل آوری کرانا یہ عوام اور اردو جاننے والوں اردو داں طبقے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، یہ کہ اس کے اوپر عمل آوری کرنا چاہیے۔ اور مسلم لیگ ہمیشہ اس ضمن میں حکومت کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ حکومت کے کارندے حکومت کے دفاتر کے اندر جو ہے نا اردو زبان کو نظر انداز کر رہے ہیں، جس کے تعلق سے آپ لوگ کچھ نمائندگی بھی کیے تھے کیا؟ بارہ ہم نے حکومت کو اس طرف متوجہ کروایا، یادداشتوں کے ذریعے، نمائندگیوں کے ذریعے، متعلقہ آفیسروں کو بھی ہم نے بتایا، اور اس ضمن میں متعلقہ عہدیداروں کو اور متعلقہ وزارات کو، یہاں تک کہ چیف منسٹر تلنگانہ جناب KCR صاحب کے علم میں بھی ہم یہ بات لائے ہیں کہ اردو جو کہ آپ اعلان کرے ہیں مگر اس کے اوپر عمل ندارد ہے، یہ انصاف نہیں ہے اردو کے ساتھ، اور اس کو جو ہے نا آپ حکومت
की जानिब से आप अहकाम जारी करने के लिए हमने नुमाइंदगी की थी, जिस पर अच्छा खासा जवाब मिला है। इंशाल्लाह उस जवाब को लेकर भी हम दफातर को पहुंचेंगे। उर्दू के चलन को आम करने के लिए उर्दू के साथ दरख्वास्तें भी जो हम देते हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे किसी महकमे में हो, आप तेलुगु ज़बान के साथ साथ उर्दू ज़बान में भी आप एप्लीकेशन दीजिए। मैं उर्दू तबकों से, उर्दू जानने वालों से, क्योंकि उर्दू ज़बान किसी एक मज़हब की ज़बान नहीं है, उर्दू ज़बान अवामी ज़बान है। ये उर्दू जान तबक़ात से भी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ज़बान को आम कराना है, ज़बान को चलाना है और हुकूमत की लाइन में लेके आना है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सिर्फ इंग्लिश और तेलुगु में हम दरख्वास्तें देते हैं या ख़त व किताबत करते हैं हुकूमत और इदारों के साथ, वो हमें चाहिए कि वो साथ साथ में हम उर्दू से भी हम बराबर दरख्वास्तें लिखेंगे। ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत के अहदेदारों को कि इसमें अगर वो उर्दू नहीं जानते हैं तो एक पोस्ट रखना चाहिए उर्दू मुतरजम को, उर्दू ट्रांसलेटर को। हर दफ्तर में एक उर्दू ट्रांसलेटर होना चाहिए, तब कहीं जाकर उर्दू के साथ सही इंसाफ होगा, उर्दू को उसका जायज़ मुकाम हासिल होगा। आने वाले दिनों में आप लोगों की तरफ से और नुमाइंदे भी होंगे क्या उर्दू की अमलावारी के लिए? यकीनन उर्दू के ऊपर नुमाइंदगियाँ उस वक्त तक होंगी जब तक दीगर ज़बानों का जितना चलन आम है, जब तक उर्दू का चलन उतना आम ना हो, तब तक भी हम नुमाइंदगियाँ करते रहें। ना सिर्फ नुमाइंदगी बल्कि अगर वक्त पड़ा तो हम इसमें जमहूरी अंदाज में हम जो एहतजाज करना है वो बराबर करेंगे कि उर्दू के साथ जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम तब तक उसके साथ हम इंसाफ के लिए कोशिश करते रहेंगे, जिद्दोजहद करते रहेंगे। शुक्रिया कुद्दुस भाई, आपका कीमती हमारे